السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مؤثر وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ وہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے، جو ایک بہت ہی مؤثر عمل ہے، جو مختلف مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، جیسے رزق کی فراخی، مشکلات سے نجات، دل کے سکون کے لیے، اور اس کے علاوہ بے اولاد اپنی اولاد کے لیے، اور مقروض اپنے قرضے کے لیے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ ہماری ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کی مکمل طور پر سمجھ آ سکے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یعنی آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور پھر آپ نے کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا۔ درود ابراہیم: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ آپ نے وظیفہ اپنی پورے یقین کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ اس وظیفے کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس کو مسلسل کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی جتنے بھی فوائد ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے اور آپ حیران ہوں گے۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، دل کی بے چینی اور خوف سے نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ مقروض اپنے قرض کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بے اولاد اپنی اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو اللہ سے کوئی بھی حاجت ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خلوص نیت سے اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ باقاعدگی سے کیا جائے تو انشاءاللہ جلد فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ دعا بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب ہم ملیں گے ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔